سورۃ الکہف، سورہ کہف کا تعارف، مقام نزول۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 1577 کلمے اور 6360 حروف ہیں۔ کہف نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف کے فضائل۔ نمبر 1، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ نمبر 6، دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی۔ نمبر 7، فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ نمبر 11، آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کہف کی اپنے سے ماں قبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ سورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔
دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے۔ اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی نہ کوئی لفظی خرابی، نہ معنوی، نہ اس کی آیتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور نہ تضاد۔ آیت الحمدللہ الذی انزل سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی شان اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کو نازل کرنا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعمت تو اس طور پر ہے کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی پر، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و اکرام کے علوم کے اسرار پر مطلع کیا۔ فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، قضاء و قدر کے احوال کے اسرار، عالم سفلی کے احوال کا عالم علوی کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم آخرت کے احوال کا عالم دنیا کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم جسمانیت کے عالم روحانیت سے مربوط ہونے کی کیفیت وغیرہ کے اسرار عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ چیزیں عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں، اور اس کتاب کا ہمارے حق میں نعمت ہونا اس طور پر ہے کہ یہ کتاب پابندیوں اور احکامات، وعدہ اور وعید، ثواب اور عذاب کے بیان پر مشتمل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی اعلیٰ درجے کی کامل کتاب ہے، تو اس سے ہر ایک اپنی طاقت اور فہم کے مطابق نفع حاصل کرے۔ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ قیمن، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید بندوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے، اور اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اچھا ثواب یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے۔ اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا جن کی وہ اس عقیدے میں پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا فی نفس ہی محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں میں غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ ہونا کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے سچ ہونے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت رنجیدہ رہتے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے۔ اس پر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ تبلیغ۔ اس طرح کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کے غول لگا دیتے جو پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، جس میں مبارک پر نجاست ڈالتے، دھکے دیتے، مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تنور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے۔ ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ کیا فی زمانہ مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکام پر عمل سے دوری، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کے طور طریقے اور رسم و رواج کی پیروی اور مسلمانوں میں پھیلی فحاشی و عریانی دیکھ کر اس نے ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی اور ان کے یہ حالات دیکھ کر اسے کتنا دکھ، افسوس اور رنج و غم ہوا۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ زینت اللہ، زمین کے لیے زینت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خواہ وہ حیوان ہو یا نباتات یا معدنیات یا نہریں اور دریا وغیرہ، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے۔ صعیدن جرزا، خشک میدان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں دنیا کی ناپائیداری اور قابل فنا ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک میدان کی طرح بنا دیا جائے گا جس پر کوئی رونق نہیں ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد ویران کر دیا جائے گا، اور حیوانات، نباتات اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کے لیے باعث زینت تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا ایسی فانی چیز سے کیا دل لگانا۔ دنیا کی محبت کم کرنے کا عمدہ طریقہ، دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے۔ آدمی جتنا اس میں غور کرتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے اسی آیت سے متعلقہ کچھ کلام پیش کیا جاتا ہے۔
چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو، لہٰذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد دیگرے بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود اور اگربتیاں سلگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کا اسپرے کروایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام کیا ہے اور یہ سبھی اشیاء اسے دینے ہی کے لیے سجائی ہیں تاکہ رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ رخصت کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو بڑا کبیدہ خاطر، رنجیدہ اور نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامان آرائش و زیبائش کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حرص، طمع اور لالچ میں گرفتار ہو جائیں اور موت کا وقت سر پر آن پہنچے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ ام حسبتا، کیا تمہیں معلوم ہوا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور اسے اللہ عز و جل نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب عز و جل ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اصحاب کہف کے متعلق قوی ترین قول یہ ہے کہ وہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: مکس لمینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، ساری نونس، ذنوانس، کشفیت تنونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت، اصحاب کہف کے نام بڑے بابرکت ہیں اور اکابر بزرگان دین نے ان کے فوائد و خواص بیان کیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسماء کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، ام السبیان یعنی خاص قسم کے دماغی جھٹکے اور دورے، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر تعویذ کی طرح بازو میں باندھے جائیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور اس کا ذکر اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے حالات محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ ہم یہاں معتبر مفسرین کی طرف سے بیان کردہ اس واقعے کی بعض تفصیلات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔
دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا، اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔
بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ سنین عددا، گنتی کے کئی سال۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب وہ غار میں لیٹے تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک پردہ لگا رکھا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے۔ اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا کرامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی صادر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح بعد موت بھی ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا، یہ بھی کرامت اولیاء میں سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو، بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں ہوا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال کی نیند کے بعد جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے سونے کی مدت کے بارے میں اختلاف کرنے والے دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور آپس میں کہا، جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انہوں نے اپنی بات دقیانوس بادشاہ کے سامنے کی جب اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بتوں کی عبادت نہ کرنے پر باز پرس کی تھی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے جو کلام ہے یہ ان حضرات کا آپس میں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کافر قوم میں نہ رہو بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ اور جا کر کہیں کسی گوشے میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کریں۔ ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گوشائے عافیت ضرور دے گا۔ فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے، خبردار پھر فتنے ہوں گے، پھر وہ فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جب وہ فتنے واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اونٹوں سے مل جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین میں پہنچ جائے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا وہ اپنی تلوار کی طرف رخ کرے اور اس کی دھار کو پتھر سے کوٹ دے، پھر اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے تو الگ ہو جائے، یعنی اپنی تلوار توڑ دے تاکہ باہمی جنگ و جدال میں حصہ ہی نہ لے سکے۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تقیہ نہیں کرتے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی تقیہ نہیں کرتے، جیسے اصحاب کہف نے علاقہ چھوڑ دیا لیکن تقیہ نہ کیا۔ اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھو گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ سورج اصحاب کہف کے دائیں اور بائیں ہو کر گزرتا ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے، اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا غار جنوب رخ میں واقع ہوا ہے کہ سورج نکلتے وقت بائیں اور غروب کے وقت داہنے ہو جاتا ہے، اور ان پر کسی وقت دھوپ نہیں پہنچتی۔ یہی تفسیر زیادہ قوی ہے۔ آیت میں مزید فرمایا کہ حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں، گویا ہر وقت انہیں تازہ ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں، یعنی وہ کھلے میدان میں ہونے کے باوجود دھوپ سے محفوظ ہیں۔ یا تو ان کی یہ کرامت ہے یا کچھ رخ ہی ایسا ہے۔ اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور ہم سال میں ایک مرتبہ 10 محرم شریف کو ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی کروٹ بدلتا ہے۔ کتے کے ضرر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ۔ تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کی برکت۔ ابو فضل جوہری نے کہا، بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب میں فرمایا۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، تو اس مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہے۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اے شخص تو ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں مزید فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے
تو انہوں نے اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونا چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے، اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم 1 دن رہے ہیں یا 1 دن سے کچھ کم وقت۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھیں کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کوئی کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہی ہم نے انہیں جگایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اب بقیہ واقعے کی تفصیل بیان کی گئی۔ تفسیرات کی روشنی میں آیت کا خلاصہ یوں ہے کہ فرمایا، جیسا ہم نے انہیں سلایا ویسا ہی ایک مدت دراز کے بعد ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے کہنے والے یعنی مکسل مینا جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار تھے کہنے لگے، تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم یہاں 1 دن رہے ہیں یا 1 دن سے کچھ کم وقت، کیونکہ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے، اور جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ بقیہ لوگوں نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو کہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے یا زیادہ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے جس میں حرمت کا کوئی شبہ نہ ہو، پھر وہی کھانا لے آئے، اور جانے والے کو چاہیے کہ آنے جانے میں نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ دقیانوسی سکے لے کر گئے تھے اور سوتے وقت انہیں اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا طریقہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب ساتھ رکھے اور بھروسہ اللہ عز و جل پر رکھے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے اور بری طرح قتل کریں گے، یہ جبر و ستم سے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے، ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے انہوں نے کہا، ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تھا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو دقیانوس کے مرنے اور مدت گزر جانے کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں مطلع کر دیا تاکہ تمام لوگ اور بالخصوص بیدروس بادشاہ کی قوم کے منکرین قیامت جان لیں کہ اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ پھر اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد عمارت بنانے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے، ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب عز و جل انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا، ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا، یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ سیقولون، اب لوگ کہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، واقعہ کے آخر میں ان کی تعداد کے متعلق لوگوں کے اختلاف کا بیان فرمایا
اور اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا، اور وہی حل ہر اس مسئلے کا ہے جو اہم نہ ہو اور جس کے جاننے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ اب لوگ کہیں گے، یعنی عیسائی، جیسا کہ ان میں سید نامی آدمی نے کہا وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور عاقب نامی آدمی نے کہا وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، یعنی یہ دونوں اندازے غلط ہیں، وہ نہ 3 ہیں نہ 5۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر کے کہا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی تمام تفصیلات اور گزشتہ و آئندہ کی کائنات کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے، یا جس کو وہ عطا فرمائے۔ مزید فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں استثناء فرمایا۔ آیت کے آخر میں مزید فرمایا کہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں 2 آیتوں میں اسلامی تعلیمات کی ایک بنیادی چیز بیان فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ارادے میں انشاء اللہ ضرور کہا کرے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر ساتھ ہی یہ کہا کرو کہ اللہ عز و جل چاہے تو میں کر لوں گا۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ ایسا کروں گا، بغیر انشاء اللہ کے نہ کہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب روح اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا تو کئی روز وحی نہیں آئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لو۔ یاد آنے کی مدت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگرچہ 1 سال بعد یاد آئے، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اس مجلس میں رہے انشاء اللہ کہہ لے۔ اس آیت کے معنی سے متعلق تفسیروں میں کئی قول مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے اگر کسی نماز کو بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کر لے۔ نماز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور یوں کہو کہ قریب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب میری نبوت پر دلائل کے لیے اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے، یعنی ایسے معجزات عطا فرمائے جو میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں، جیسے کہ انبیاء سابقین کے احوال کا بیان اور غیوب کا علم اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور حیوانات کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا وغیرہ۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، تم فرماؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اصحاب کہف کے قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ عز و جل ہی کا فرمانا برحق ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے تھے، خواہ وہ ان کے غار میں سونے والی مدت ہو یا تب سے لے کر اب تک کی مدت ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں کا علم اسی کو ہے، کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں۔ اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا کہ 300 برس تک ٹھیک ہیں اور 9 کی زیادتی کیسی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات نازل فرما دی تو اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں۔ اللہ عز و جل کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اگرچہ سمجھ میں نہ آئے۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر ہے، لیکن قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران کفار کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غربا اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب عز و جل کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ عز و جل کی طاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین عز و جل فرماتا ہے۔ جیسے یہاں ہوا کہ ایک معاملہ درپیش ہوا تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خود تربیت فرمائی اور آپ کی کمال کی طرف رہنمائی فرمائی۔ نمبر 2، یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ قرآن پاک میں بطور خاص صبح و شام کے ذکر کو بکثرت بیان فرمایا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں ہے۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صالحین سے بطور خاص محبت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، صالحین کی 2 علامتیں بھی اس آیت میں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ وہ صبح و شام اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہر عمل سے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مزید اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے ممانعت کے بارے میں حکم ہے۔ اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کرے اور ان کے مال و دولت پر نظریں نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غرباء و مساکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور انہی کی اطاعت کیا کریں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفس ہی نہ برے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں، اور چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں اسی لیے ان کی مذمت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک حکم حدیث مبارکہ میں ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کریں اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے قرب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اہل زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس شخص کی ساری فکر آخرت کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اس کی کفایت فرمائے گا، اور جو شخص دنیاوی امور میں پریشان ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ کسی وادی میں بھی گر کر مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائے گا۔ اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی
جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا، کیا ہی برا پینا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وقل، اور فرما دو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی تم فرما دو کہ حق تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور حق و باطل ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اور خود ہی اپنے انجام کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ اور پیتل ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت مبارکہ میں ہر اس مسلمان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ جہنم کے سب سے کم عذاب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا گیا ہو۔ جب سب سے کم عذاب والے کا یہ حال ہوگا تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جسے اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت۔ یہاں ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس دوران کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتا اور کبھی رونے لگ جاتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے سلام کروں تو میرے نفس نے مجھے منع کیا۔ میں نے کہا، اے نفس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اے مالک۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، عالم ملکوت میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے پہچان کروا دی جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، نفس اور عقل میں فرق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پر ابھارا۔ میں نے کہا، تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا، میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میں نے کہا، تم کبھی روتے اور کبھی ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا، جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگتا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بچے، تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں جس کی وجہ سے تم رو، کیونکہ تم مکلف ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا، آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے ہی جلاتی ہے۔ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں، اور ان کا اجر جنات عدن یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں کہ نہ وہاں سے نکالے جائیں اور نہ کسی کو موت آئے۔ پھر مزید یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسا کہ دیگر آیات میں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے
وہ تمام اعضاء جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ وہ انتہائی خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوں گے، کوئی باریک ہوگا اور کوئی موٹا ریشم، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور شاہانہ شان و شکو کے ساتھ ہوں گے۔ ریشمی لباس اور سونے چاندی کا زیور دنیا میں صرف عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یاد رہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جنتی لباس ہیں، دنیا میں عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اس بارے میں بکثرت احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے 4 احادیث پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر، یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی گوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ ریشم کے لباس سے متعلق چند مسائل، یہاں ریشم کے لباس سے متعلق چند شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں اگر تانا یعنی لمبائی کے رخ سوت ہو اور بانا یعنی چوڑائی کے رخ ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے، اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 2، عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو اور اس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ نمبر 3، مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ 4 انگل تک جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہو، جیسا کہ بعض عمامے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 4 انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ نمبر 4، ریشم کا لحاف اوڑھنا ناجائز ہے کہ یہ بھی پہننے میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ نوٹ، مزید مسائل کی معلومات کے لیے بحر شریعت حصہ 16 سے لباس کا بیان مطالعہ فرمائیں، اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان 2 مردوں کا حال یہ ہے، ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ عز و جل نے انگوروں کے 2 باغ بنا دیے، اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا، اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ کھیت سے غذا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ مجتہد کا قیاس برحق ہے۔ اس آیت میں مسلمان اور کافر کو 2 آدمیوں کے احوال پر اپنی حالت کو قیاس کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتہد برحق ہے۔ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس سے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔ کلتل جنتین، دونوں باغ، تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی کھجور اور انگور۔ دونوں باغوں میں ہی خوب بہار آئی، پھل خوب لگے، جبکہ باغ کے بیچ میں موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت میں بھی اضافہ کر دیا، اور وہ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی ہوئی۔
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس پھل تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مزید فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سا مال و اسباب جیسے سونا، چاندی وغیرہ ہر قسم کا مال تھا۔ تو وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے اور ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر بھی میرے پاس بہت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخی مارنا کفار کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر حمد الہی کرنا مومن کا کام۔ اسی طرح مومن کو ذلیل جاننا کفار کا کام ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اس کافر کی غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر باغ میں گیا، وہاں اسے فخریہ طور پر ہر طرف لے کر پھرا اور مسلمان کو ہر چیز دکھائی، اور پھر باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، یعنی ساری عمر مجھے پھل دیتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر بھی تھا، ناشکرا بھی اور متکبر بھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی دولت غافل کے لیے زیادہ جرم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، باغ کے کافر مالک نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی جیسے تیرا گمان ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہ آئے گی، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں بھی اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے۔ آیت وما اظن الساعة سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانی کافروں کا شیوا ہے، جو کاشت کر کے گندم کاٹنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، دنیا میں مال ملنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھنا کفار کا کام ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کے فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس خداوند قدوس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ یعنی اس نے تجھے عقل و بلوغ، قوت و طاقت عطا کی اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا، لہٰذا تو اس کو مان یا نہ مان، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب عز و جل کا شریک نہیں کرتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا، یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے۔ قلت ما شاء اللہ، تو کہتا جو اللہ نے چاہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ عز و جل کی قدرت و نعمت کا معترف ہوتا، اور اگر تو باغ دیکھ کر ما شاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے اور چاہے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا۔ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم سمجھ رہا تھا اور اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جو اوپر بیان ہوا۔ مسلمان اور کافر کا فرق۔ یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ کافر اپنے مال و دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان اپنی ہر کامیابی کو اللہ عز و جل کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہی توکل ہے کہ اسباب تو اختیار کیے جائیں لیکن نتیجہ اور ثمرے کی توقع اللہ عز و جل سے کی جائے اور مؤثر حقیقی اسی کی ذات کو سمجھا جائے۔ آفات سے بچنے کا وظیفہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر
ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اسے نگاہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوت الا باللہ۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ فَعَسَىٰ تو قریب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان نے مزید کہا کہ قریب ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور اپنی زندگی ہی میں تو اس باغ کو برباد ہوتا ہوا دیکھے اور کف افسوس ملتا رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے اور نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عذاب آ گیا، اور اگلی آیات میں اسی کا بیان ہے۔ اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اور وہ مالک کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، اور وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے اچھا انجام عطا فرمانے والا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا، اور باغ کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ہر طرح کے مال و اسباب پھل ہلاکت میں گھیر لیے گئے، اور باغ بالکل ویران ہو گیا۔ تو وہ حسرت کے ساتھ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے باغ کی دیکھ بھال میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس حال کو پہنچ کر اسے مومن کی نصیحت یاد آئی، اور وہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ہنالک یہاں پتہ چلتا ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے آخر میں اس واقعے کا سبق بیان فرمایا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے، اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرما دے، اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اور ان کے سامنے بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس رکوع میں دنیاوی زندگی کے قابل فنا ہونے اور قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں سمجھایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بیان کرو اور اس کے سمجھانے کے لیے اس مثال کا سہارا لو کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی ہریالی اور سرسبزی و شادابی جو ہمارے نازل کیے ہوئے پانی کے سبب زمین سے نکلی ہو، اور اس پانی کی وجہ سے زمین پر وہ شادابی اور تازگی پھیل جائے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سبزہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور سوکھی ہوئی گھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح سبزہ خوشنما ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی بے اعتبار حیات کی ہے۔ اس پر مغرور و شیدا ہونا عقل مند کا کام نہیں، اور یہ سب فنا و بقا اللہ کی قدرت سے ہے۔ نوٹ: اس آیت میں بیان کی گئی مثال مزید تفصیل کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں گزر چکی ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں
تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں مزید فرمایا کہ بال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز باقیات صالحات ہیں، ان سے نیک اعمال مراد ہیں جن کے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسا کہ پنجگانہ نمازیں اور تسبیح و تحمید اور جملہ عبادات۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقیات صالحات کی کثرت کا حکم فرمایا۔ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مال اور اولاد فی نفس ہی تو اگرچہ دنیا ہیں، لیکن یہی دو چیزیں آخرت کے لیے عظیم زاد راہ بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دنیا کی فنائیت اور اسباب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی ہول ناکی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت، نہ عمارت، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، اور ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان قیامت میں حاضر کر دیں گے، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں قیامت واقع ہونے کے بعد کی منظر کشی کی گئی ہے کہ سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے، ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی ننگے بدن، ننگے پاؤں، مال و زر سے خالی ہو کر آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور پھر جو قیامت کے منکرین ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہارے لیے حساب و کتاب کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہیں اس وعدے سے خبردار کیا تھا اسے تو تم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ غافل مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کے قہر و جلال کی صفت کے اظہار اور اس کے عدل کے آثار کی طرف اشارہ ہے، تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اور غفلت کے شکار لوگ قیامت کے دن نجات پانے کے اسباب اختیار کر کے اور اپنے پوشیدہ و اعلانیہ معاملات درست کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے خطاب کا جواب دینے کی تیاری کریں، کیونکہ اسی کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے، اور جو پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی وہی سب سے بڑی پیشی ہے، اور وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی طرح نہ ہوگی۔ حضرت عتبہ خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات ٹھہرے، وہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی یاد نے محبت کرنے والوں کی رگیں کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ مروانی خلفاء میں سے 7ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا ہم آخرت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو ویران کر دیا۔
اس لیے تم آبادی سے ویرانی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اے ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سچ کہا۔ اے کاش میں جان سکتا کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ بات جان سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا، میں اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کس جگہ پا سکتا ہوں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں جانے والے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کس طرح ہوگی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نیک لوگ تو ایسے پیش ہوں گے جیسے وہ پیش ہی نہیں ہوئے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف شاداں و فرحاں واپس آ جائیں گے، اور گنہگار اس طرح پیش ہوں گے جیسے بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کے سامنے باندھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک بہت رویا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں قیامت کا وہ اہم اور نازک ترین مرحلہ بیان کیا گیا ہے جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہے کہ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں ہاتھ میں۔ اس وقت نامہ اعمال کو دیکھ کر جو برے لوگوں کی حالت ہوگی وہ دہشت انگیز ہوگی کہ وہ نامہ اعمال دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی پر بغیر جرم عذاب کرے گا، اور نہ کسی کی نیکیاں گھٹائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو کہتے، ہائے بربادی، اے لوگو، کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لو، صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ قیامت کے دن صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ملیں گے، اور اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا۔ کثیر احادیث میں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے تم بھی پرہیز کرو جنہیں تم حقیر سمجھتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ ان گناہوں کی مثال اس قوم کے لوگوں کی طرح ہے جو ایک وادی میں اترے تو ایک شخص ایک لکڑی لے آیا اور دوسرا شخص دوسری لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر لی کہ جنہیں جلا کر انہوں نے اپنی روٹیاں پکا لی، یعنی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جس سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ گویا یہی حال صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کبیرہ تک جانے کا ہے، اور بے شک صغیرہ گناہ کرنے والے کا جب مؤاخذہ کیا جاتا ہے تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں چھوٹے گناہوں سے بچنے کا فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اسی طرح صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے ارتکاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صغیرہ گناہوں میں سے بعض گناہ دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے اور خاتمہ کے وقت ایمان سے ہی محرومی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہے صغیرہ گناہ پر عذاب دے دے اور جس کے لیے چاہے کبیرہ گناہ بخش دے۔ بدلا ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا
آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے شیطان کے ابتدائی کردار کا بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے مردود ہوا، تم اس طرح نہ کرنا اور اس کی اطاعت و اتباع سے بچنا۔ اب آیت کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ ارشاد فرمایا، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور ابلیس نے حکم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا، بلکہ تکبر و حسد کا راستہ اختیار کی اور اپنے رب عز و جل کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور ان کی اطاعت اختیار کرتے ہو، اور وہ یوں کہ بجائے میری بندگی کے ان کی بندگی میں مبتلا ہوتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو تمہیں تو ان سے ہوشیار اور دور رہنا چاہیے، نہ کہ تمہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ شیطان، اس کی اولاد اور شیطان کے فرما بردار سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ شیطان، اس کی اولاد نیز جن بتوں یا چیزوں کو مشرکین اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ تو اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، اور نہ خود ان کے بناتے وقت حاضر رکھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں اللہ عز و جل کی ذات متفرد اور یگانہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے، نہ کوئی مشیر کار، پھر اس کے سوا اور کسی کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ ترجمہ، اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا اب تم میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن ان کے شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان بتوں اور بت پرستوں کے درمیان اور اہل حق اور گمراہوں کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے جس میں وہ اہل باطل اور ان کے بت پڑے رہیں گے۔ موبک یا تو دوزخ کا ایک طبقہ ہے، یا اس سے مراد مطلقاً ہلاکت کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موبک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب مجرموں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو وہ جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، کیونکہ جہنم ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، تفسیر